مشرق وسطیٰ میں اس وقت انہوں نے اپنی طاقت ساری لگائی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ یہی سینیریو جو 100 سال سے امریکہ جس کے پیچھے ہے، یعنی عالمی حکومت کا خواب اس کا، جو ابھی اس کو بہت قریب نظر آ رہا ہے، جو اس کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل 2 قدموں پر ہے، اب عالمی حکومت ہماری قائم ہونے والی ہے. اس کے لیے انہوں نے تقسیم کیا تھا، زمین کو تقسیم کیا تھا. اس تقسیم میں یہ معین کیا تھا کہ عالمی حکومت کے لیے ہارٹ لینڈ کون سا خطہ ہے، یعنی قلب زمین، مرکز زمین، ہارٹ لینڈ اصطلاح تھی، یہ خود انہوں نے بنائی اس بات کے لیے. ہارٹ لینڈ کون سی زمین ہے؟ چونکہ ہارٹ لینڈ یعنی دل، عالمی حکومت بنانے کے لیے جو مرکز ہے اور دل ہے، جہاں سے اگر وہاں تسلط ہو گیا تو ساری دنیا میں قبضہ ہو جائے گا. جس طرح ہم اگر کسی انسان کو مثلا اپنا ہمنوا بنانا چاہتے ہیں نا، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا دل جیت لیں، ہم دل جیتنا. خوب اسی طرح کسی قوم کا دل جیتنا، کسی امت کا دل جیتنا، کسی ملک کا دل جیتنا، یہ دل جیتنا اصطلاح ہے. اسی طرح کوئی نظام برقرار کرنے کے لیے اگر اس سرزمین کا دل آپ کے اختیار میں آ گیا ہے تو آسان ہے باقی حصوں پر مسلط ہونا. اور اگر آپ باقی سارے حصوں پر مسلط ہو جائیں، اس دل پر مسلط نہ ہوں، تو آپ کا قبضہ ناپائیدار ہے. مثلا اگر فرض کریں کہ معاذ اللہ کہتے ہیں گوش دشمن کر گوش شیطان کر، شیطان بہرا ہونا سنیں، لیکن زیادہ بہرا بھی نہیں ہے، تیز گوش ہے وہ، کہ فرض کریں اگر پاکستان کو مثلا کوئی کرنا چاہے قبضہ، تو اسلام آباد دل ہے اس کا، کیپٹل، سیاسی مرکز ہے. اگر اسلام آباد پہ خدا نخواستہ کوئی آ کے قبضہ کر لے تو باقی حصوں پر آسان ہے اس کا. یا اقتصادی طور پر کراچی دل ہے پاکستان کا، اگر اقتصادی طور پر کوئی اقتصاد پاکستان پہ قبضہ کرنا چاہے تو دل پر قبضہ کر لے، کراچی پر قبضہ کر لے، سارے ملک کی اقتصاد نبض اس کے ہاتھ میں ہے. یہ نبض اور دل اصطلاحیں ہیں جو ہر میدان میں استعمال ہوتی ہیں. اسی اصطلاح کو انہوں نے استعمال کیا کہ عالمی حکومت قائم کرنے کے لیے ہمیں پہلے یہ تشخیص دینا ضروری ہے کہ ہارٹ لینڈ دنیا میں کون سی جگہ ہے. ہارٹ لینڈ کے 3 محور ہیں، ایک اقتصادی، دوسرا سوک الجیشی عسکری، اور تیسرا سیاسی. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جیو پولیٹک اہمیت کس نقطے کی ہے اور جیو اکنامک اہمیت امپورٹنس کس نقطے کی ہے. اور اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں کہ رگ اقتصادی جہان کہاں ہے، اس کو ہارٹ لینڈ کہتے ہیں وہ اصطلاح میں. اور باقی سرزمینیں وہ ریمو لینڈ ہیں، یعنی بارڈر ہیں، حاشیے ہیں ان کے، وہ ہارٹ لینڈ میں شمار نہیں ہوتی. اگر ان پر قبضہ بھی کر لیں تو ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا. اس لیے ہارٹ لینڈ پر قبضہ یہ بہت ضروری ہے. اور مختلف ادارے دنیا میں قائم ہیں، مختلف ادارے. پاکستان کے ادارے معطل ہیں، یہاں تھے لیکن کام نہیں کر رہے، جن کا کام بنیادی مطالعات ہیں، جن کا کام اسٹریٹجک مطالعات کرنا ہے، اسٹڈیز کرنا ہے مختلف امور میں، اور وہاں سے انہیں حقائق بیان کرنا اپنی حکومتوں کے لیے، پلاننگ کے لیے، منصوبہ بندی کے لیے ان کو مواد دینا. کہ یہاں نہیں ہے، یہاں چونکہ ہر چیز باہر سے آتی ہے، امپورٹڈ ہے، لہذا ملک کے اندر مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ حقائق ہیں، بہت تلخ حقائق ہیں. یہ جملہ پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ مومنین میں سے ایک دوست فرما رہے تھے کہ ہمیں مائننگ کے لیے، معدنیات کے لیے نقشہ چاہیے تھا ملک کا، کہ ملک کے کون سے حصے میں کیا معدنیات ہیں، تاکہ ہم اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو ہوتا ہے ہر ملک کے اندر وہ معدنیات کا ایک خاص نقشہ ہوتا ہے، وہ انویسٹرز کو دیتے ہیں کہ آپ اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ چیز یہاں سے نکلتی ہے، یہ یہاں سے نکلتی ہے، اس طرح. تو انہوں نے کہا کہ ہم سروے آف پاکستان میں گئے اور ان سے جا کر تقاضا کیا کہ ہمیں یہ نقشہ چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ نقشہ تو موجود ہے لیکن برطانیہ امبیسی کے پاس ہے،
ہم بھی انہی سے لیتے ہیں اگر ہمیں ضرورت پڑے تو کوئی ہمارا نقشہ پاکستان کا ان کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ سروے ہی انہوں نے کیا ہے، ہم نے آج تک سروے نہیں کیا، انہوں نے سروے کیا ہے، ہم انہیں دیتے ہیں وہ کچھ تو وہ پڑھنے کے لیے بس بعض اوقات ہمیں دے دیتے ہیں، تو آپ کو بھی اگر چاہیے تو وہاں رجوع کریں آپ۔ یہ کتنی بڑی تلخ حقیقت ہے ایک ملک کے لیے کہ ملک کا سروے خود ملک کے اندر نہیں ہو۔ ایسے کہ پاکستان کی یونیورسٹیاں کیا کر رہی ہیں، تعلیمی ادارے، وہ تو آپ کو معلوم ہے کیا کر رہے ہیں، اس فضلاتی تعلیمی نظام میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، عملاً وہاں جو بن رہے ہیں کیا بن رہے ہیں۔ ابھی یہ چند روزہ یونیورسٹی کے حالات نے بتا دیا آپ کو یونیورسٹیوں میں کیا بن رہا ہے، کیا پڑھ رہے ہیں وہاں پر، یہ پنجاب یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا، یہ تعلیمی اداروں کا حال ہے۔ تو کہاں سے نکلے کوئی بنیادی مطالعات کرنے والے، ملک کی اسٹریٹجی بنانے والے، ملک کے لیے پلاننگ کرنے والے، ملک کے لیے سروے کرنے والے اور سروے رپورٹیں پھر دینے والے پلاننگ گروپوں کو تاکہ وہ اس کے لیے کریں۔ لیکن دوسری دنیا میں ہوتا ہے یہ کام، وہ مختلف ممالک میں یہ عمل جاری ہے کہ ان کے متفقہ نتیجہ یہ ہے کہ ہارٹ لینڈ عالمی حکومت اور عالمی نظام کے لیے توجہ کریں، اور یہ درست مطالعہ ہے ان کا، اس لیے کہ اسلام نے بھی ہارٹ لینڈ اسی خطے کو کہا ہے، مکہ کو۔ اسلامی جو عالمی حکومت کا ڈاکٹرائن ہے مہدویت، اس میں بھی مشرق وسطی ہی ہارٹ لینڈ ہے دنیا کی۔ اب یہ کن بنیادوں پر ہے، یعنی اسلام کیوں ہارٹ لینڈ سمجھتا ہے اس سرزمین کو، دوسرے کیوں سمجھتے ہیں، فرق ہے اس میں۔ اسلام آئیڈیالوجی کے لحاظ سے اس کو ہارٹ لینڈ سمجھتا ہے اور پوٹینشل کے لحاظ سے اس کو ہارٹ لینڈ سمجھتا ہے، لیکن انہوں نے ان تین وجوہات سے اس کو ہارٹ لینڈ قرار دیا ہے، باقی سب ریمو لینڈ ہیں۔ اگر چین پر قبضہ بھی ہو جائے، بھارت پر قبضہ ہو جائے، فلپائن پہ قبضہ ہو جائے، ملیشیا پہ قبضہ ہو جائے، انڈونیشیا پہ قبضہ ہو جائے، ریمو لینڈ ہیں یہ نہیں ہے اہمیت کے خطے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے بارڈر قبضے میں کر لیا اور مرکز آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ خوب اس وجہ سے تمام دنیا کی طاقت اس وقت سمٹ کر مشرق وسطی میں آئی ہوئی ہے، ہر قسم کی سیاسی طاقت، فوجی طاقت، مالی طاقت اور عسکری طاقت، ساری سمٹ کر توجہ ساری مشرق وسطی کے اوپر ہے۔ اور اصل نقطہ معرکہ یہی ہے، یہ معرکہ جس نے جیت لیا ظاہر ہے عالمی نظام اس کا ہوگا۔ اگر اسلامی نظام کامیاب ہو گیا ہارٹ لینڈ کو فتح کرنے پر، خوب عالمی نظام قائم کر سکتا ہے۔ اگر استکباری نظام معاذ اللہ کامیاب ہو جائے ہارٹ لینڈ فتح کرنے پر، عالمی نظام اس کے لیے ہموار ہو جائے گا۔ اور معرکہ جو ہارٹ لینڈ کے اندر ہے، مشرق وسطی کے اندر، اس قلب نظام عالم کے اندر، وہ یہ کہ یہاں ایک بہت بڑی رکاوٹ استکباری نظام کے مقابلے میں اسلامی نظام ہے، اور اسلامی نظام کے مقابلے میں سب سے بڑی رکاوٹ استکباری نظام ہے۔ دونوں ٹکر کی ضد ہیں اس وقت موجودہ صورتحال میں۔ خوب ظاہر ہے دونوں کے پاس منصوبہ بندی ہے، پہلے نہیں تھی۔ انقلاب اسلامی سے پہلے اسلامی نظام کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، صرف ایک نظریہ تھا کتابوں کے اندر، نظریہ تھا ذہنوں کے اندر، اور نظریہ تھا خاص افراد کے، ہاں مثلا جس طرح علامہ اقبال کے ذہن میں یہ نظریہ تھا، لیکن اقبال نے جتنی کوششیں کی کسی کو اپنا ہمنوا و ہم فکر نہیں بنا سکے، اصلا بنا نہیں کوئی، چونکہ زمین اتنی خراب تھی یا ذہنیتیں اتنی دور تھیں کہ اقبال نے خود بھی کہا کہ عصر من دانندہ اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست۔ یقین جان لے، مجھے یقین ہے کہ اقبال جب یہ شعر لکھ رہے تھے تو مبالغہ نہیں ہے اگر کہوں کہ ساتھ خون کے آنسو رو رہے تھے۔ یہ شعر، یہ درد دل ہے جو شعر بن کر سامنے آیا ہے کہ عصر من دانندہ اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست، یعنی میرا زمانہ صاحب اسرار نہیں ہے، اور میرا یوسف، میرا پیغام، میری فکر اس بازار کے لائق نہیں ہے، یہاں کوئی خریدار نہیں ہے اس کا۔ یہ آگاہی تھی علامہ کو، خوب یہ فکر تھی علامہ کے ذہن میں، لیکن یہ فکر باہر نکل کر امت میں نہیں بدلی تھی، اور اس نے ایک عالمی بیداری کا
عمل شروع نہیں کیا تھا. خوب اس طرح سے سید جمال الدین افغانی تھے, ان کے ذہن میں یہ فکر موجود تھی, اس کے بعد ان کے توسط سے بعض اور اذہان میں یہ فکر منتقل ہوئی, لیکن جس شخصیت کو خدا نے یہ سعادت بخشی کہ انہوں نے اس فکر کو عام بھی کیا اور اپنے ہم نوا بھی بنا لیے, اور وہ فتح الفتوح ان کے ہاتھ سے شروع ہوئی, وہ امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ. خوب اس وقت سے اب ایک منصوبہ ہے باقاعدہ اسلامی نظام کے پاس, اور ایک منصوبہ ہے استکباری نظام کے پاس, عالمی حکومت کا دونوں کا منصوبہ ہے, اور مارکا در اصل اس ہارٹ لینڈ کے اوپر جاری ہے اس وقت. انقلاب کو کنٹرول کرنا یہ ضروری ہے امریکہ کے لیے, انقلاب اسلامی کو ہر قیمت پر اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے, یعنی ختم کرنا, ورنہ اس کی عالمی حکومت کا خواب ہرگز پورا نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح اسلامی نظام کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس بت کو توڑے, اس استکباری بت کو امریکہ ٹوٹے, یعنی اس کا تسلط ٹوٹے, اس کا نظام ٹوٹے, نہ کہ وہ ملک وہ بحیثیت ایک شیطانی طاقت کے اس کا زور ٹوٹے, تاکہ عالمی نظام کے لیے یہ اسلامی عالمی نظام کے لیے میدان ہموار ہو. انقلاب کا راستہ روکنے کے لیے اور انقلاب کو کنٹرول کرنے کے لیے دو راستے یا ایک پالیسی بنائی ہے جس کے دو پہلو ہیں. یہ کھل کے ان کے اظہارات ہیں, میں کوئی پس پردہ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, جو کچھ عرض کر رہا ہوں یہ خود ان کے اظہارات میں موجود ہے, سرچ کر سکتے ہیں آپ نیٹ پر بھی, اور دیگر یعنی ان کے جو ریفرنس ہوں گے وہ آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں. ان کے ذمہ داروں کے اور ان کے جو پالیسی ساز ہیں دونوں طبقات کے بیانات کے اندر, پالیسی ساز طبقہ اور ہوتا ہے اور حکمران طبقہ اور ہے. بعض اوقات حکمرانوں کی زبان سے یہ باتیں نکلتی ہیں اور بعض اوقات ان کے پالیسی ساز اداروں سے نکلتی ہیں. دونوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ایران جو اس وقت اسلامی نظام کا مرکز و محور ہے, اصل ہدف انقلاب ہے, ایران نہیں ہے. کیونکہ یہ ایران کسی وقت بہت چہیتا تھا امریکہ کا, پولیس مین تھا ایران, یہ شیعہ ایران, یہی ایران جس میں اتنے علماء تھے, یہی ایران جس میں زیارتیں بھی تھیں, یہی ایران جس میں شاہ بھی شیعہ تھا, یہی ایران جس میں سارا کچھ شیعہ تھا, عزاداری بھی تھی, اور امریکہ کا چہیتا تھا یہ ایران اس عزاداری سمیت. اور یہی ایران آج اس نے خود کہا کہ یہ شرارت کا مرکز ہے, یہ اس کی آنکھ کا کانٹا ہے یہ ایران. کیا ہوا اس ایران میں اور اس ایران میں, کیا فرق پڑا, کیا تبدیلی آئی اس ایران میں اور اس ایران میں؟ خوب ایک تبدیلی آئی, پہلے نظام طاغوتی تھا, اب نظام اسلامی ہے. پس اصل سرزمین ایران نہیں ہے ہدف, انقلاب اسلامی یا اسلامی نظام ہدف ہے, جو تشیع کے باطن سے نکلا ہے, اس نے جنم لیا ہے. یہ باتیں اگرچہ وضاحت طلب ہیں لیکن اصلی بات کے لیے ان سے جلدی گزرتے ہیں ہم, صرف میں اشارے کروں گا ان نکات کی طرف. وہ یہ کہ چونکہ معلوم ہے کہ یہاں نہیں ہے موقع